دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے سرکار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 6766 6766۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان علی شان، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ میلاد، ماہ ربیع الاول کی آمد۔ اب انسان یہ سوچے کہ مجھے فائدہ کیا ہوگا نبی کا میلاد منانے کا، انسان فائدے کی طرف لپکتا ہے نا، فائدے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنی زبان پر، اپنے کارخانے میں، اپنی شاپ پر، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے ادارے میں آپ کا ذکر کروں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر۔ تو میلاد منانے کے فوائد کیا؟ سنیں، ابو لہب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چچا تھا، مگر ایمان نہیں لایا، کافر رہا اور حالت کفر میں مرا۔ تو بعض گھر والوں نے اس کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، بہت برے حال میں تھا، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، جو میرے نبی کا دشمن ہے اس کو آفت ہی آفت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پوچھا کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر کوئی خیر نہیں ملی، مگر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، یہ ان کی حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث نمبر ہے 16661 16661، اور عمدۃ القاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اس اشارے کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ تو اس واقعے میں یہ دلیل ہے، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ ہند کے اندر حدیث کا علم لے کر آئے، بہت بڑے محدث، آپ فرماتے ہیں اس واقعے میں، ابو لہب کے واقعے میں، میلاد منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے
جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں. ابو لہب کافر، اس کی مذمت میں پوری سورت نازل ہوئی، سورہ لہب. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، پوری سورت اس کی مذمت میں، اس کی برائی میں نازل ہوئی کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور اس نے جب یہ خبر پائی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی لونڈی، اپنی کنی سویبہ، عام طور پر لوگ صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ نہیں سویبہ، دودھ پلانے کے لیے آزاد کیا. تو اس کو اجر دیا گیا. کیا بدلہ دیا گیا؟ کہ اس کو اس لمحے میں جس انگلی سے اشارہ کیا تھا وہاں سے پانی دیا جاتا ہے اور پی کر اس کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں. جب کافر کو فیض مل رہا ہے جشن ولادت منانے کا تو مسلمان کیوں نہ جان و مال قربان کر دیں اپنے آقا کے نام پر. سبحان اللہ. حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی یہ لکھتے ہیں کہ میلاد النبی کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کرنے کے صلے میں ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. اور شارح بخاری امام کرمانی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ کافر کے اس عمل اور بھلائی پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے جس کا تعلق حبیب خدا سے ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو بدترین کافر کو اللہ عز و جل جشن مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ منانے کی جزا دے رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم غلامان مصطفیٰ آقا کی آمد پر خوب جھنڈے لہرائیں گے، خوب چراغاں کریں گے، نئے نئے کپڑے سلوائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، مبارکباد دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، غریبوں کو مسکینوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، آقا کا ذکر خیر کریں گے، سنیں گے سنائیں گے، اور انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. حضرت حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری لکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے ثواب میں ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی جس کی مذمت میں پوری سورت نازل ہوئی. تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو اجر و ثواب کیا ملے گا جو میلاد کی خوشی مناتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے. فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک اللہ عز و جل ایسے مسلمان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا. کس کو؟ جو اس کے محبوب کی آمد پر خوشیاں منائے گا. سبحان اللہ. گھر آمینہ کے سیدے ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا.
سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، مختار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک عاشق رسول عالم یہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس شرف سے مشرف فرمائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان ہر سال آپ کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، آپ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو راضی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے ایام میں، ربیع الاول میں، ماہ میلاد میں، یہ تجربہ شدہ بات ہے، جو محفل میلاد کرتا ہے، آقا کا ذکر خیر کرتا ہے، اس سال وہ امن و امان میں رہتا ہے، ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور اللہ تعالی اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے ماہ میلاد کی راتوں کو عید بنا لیا۔ یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ جو عید ہے، عید میلاد النبی، یہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ امیر اہل سنت آپ اپنے کلام میں لکھتے ہیں، عید میلاد النبی پہ جو بھی کرتا ہے خوشی، اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی۔ جو خوشی مناتا ہے شیطان اس سے ناراض ہوتا ہے، تو ہم نے شیطان کو تو ناراض ہی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے محبوب کو، اپنے آقا کو راضی کرنا ہے، اپنے نبی کو راضی کرنا ہے۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیداں عید میلاد النبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب سنیے کہ خلفائے راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا فرماتے ہیں میلاد النبی منانے کے تعلق سے؟ چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعمت الکبریٰ اپنی کتاب میں لکھا، امیر المؤمنین صدیق اکبر نے فرمایا جو میلاد النبی کے لیے 1 درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا احترام کیا، میلاد منایا، گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے میلاد النبی کے لیے 1 درہم خرچ کیا گویا اس نے غزوہ بدر اور حنین میں شرکت کی۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی، اس میں کسی طرح بھی حصہ ڈالا، جب وہ دنیا سے جائے گا حالت ایمان میں جائے گا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو خوب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانا ہے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ بعض وہ بیچارے علم دین سے دور ہوتے ہیں تو اندھیرے میں ٹھوکریں لگتی ہیں نا، روشنی میں منزل نظر آتی، وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کریں، اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں،
جو نبی فرماتے ہیں کہ میں آلات موسیقی کو، میوزک کے انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اسی نبی کے آنے کی خوشی میوزک کے ساتھ کریں، ڈھول بجا کر کریں، گانے بجا کر کریں، ریکارڈنگ کر کے کریں، یہ تو درست نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، مجھے یہ پسند ہے کاش میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا۔ کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر۔ مدینہ پاک کے قریب یہ پہاڑ ہے، یہ عاشق رسول پہاڑ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ یہ جنت کا دروازہ بنے گا، احد پہاڑ جو ہے، اور میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پاس کاش احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے والوں پر خرچ کر دوں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت کی بات ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہو اور اس کی تعظیم و تکریم کرے، وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے غوث پاک کے بھی بزرگوں میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر کھانے کا اہتمام کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا، چراغاں کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو سلگائی، عطر لگایا، اور یہ سب اہتمام شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی تعظیم کے لیے کیا، اللہ عز و جل اس کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پہلے گروہ کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ اعلی علیین میں جگہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آقا کا صدقہ کھاتے رہیں گے اور آپ کی عظمت کے گیت گاتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام راضی جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تفسیر کبیر آپ کی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پانی پر ہی پڑے، بھئی بہت غریب آدمی ہے، بہت بڑا لنگر نہیں کر سکتا، بہت کھانا نہیں کھلا سکتا، تو جو میسر ہے وہی کر لے، پانی پر ہی فاتحہ شریف کر لے، اور جو شخص اس پانی کو پیے اس کے دل میں 1000 انوار اور رحمتیں داخل ہوں گی، 1000 کینے بیماریاں نکل جائیں گی۔ جس دن دل مریں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ اور جس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف سونے اور چاندی کے سکوں پر، درہم و دینار پر پڑھا اور پھر ان میں دوسرے دینار ملا دیے تو ان میں بھی برکت ڈال دی جائے گی۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خرچ کرے گا، اب خرچ کہاں کریں؟ مسجدیں بنوائیں نا بھائی، اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ مدرسے بنوائیں تاکہ قرآن کی تعلیم عام ہو، حدیث کی تعلیم عام ہو، علم دین عام ہو۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے خرچ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے، دین کی اشاعت میں خرچ کریں، دینی کتابیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 12ویں والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عام ہوں، آپ کی تعلیمات عام ہوں۔ تو جو خرچ کرے گا اس کو برکت دی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
جس نے اپنے دوست احباب کو محفل میلاد کے لیے جمع کیا، کھانے کا اہتمام کیا، مکان کو خالی کیا، احسان و اکرام کیا، خیرات و عطیات تقسیم کیے، نعت خوانی کرائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ جنت نعیم میں داخل ہوگا۔ اور بھی بہت فضائل اور بہت برکات ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانے کا، مگر سلسلے کا وقت جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیدا، عید میلاد النبی، بالیقین ہے عید عیدا، عید میلاد النبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبارک ہو حبیب رب اکبر